بہرحال دعوت جاری ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی انقلابی دعوت پر معاشرے کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ استہزاء اور تمسخر، چٹکیوں میں اڑاؤ، پاگل ہو گئے، جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہا. کبھی بڑے مخلصانہ اور خیر خانہ انداز میں، درد مندانہ انداز میں اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے. تسلی کے لیے آیات الہیہ اتر رہی ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اے نبی، آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تھوڑا ہی ہو جائیں گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ دماغ خراب کس کا ہوا تھا، بچل کون گیا تھا. یہ ہے وہ ابتدائی دور، دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں دو باتیں اس دور سے متعلق اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ دعوت کا ذریعہ تمام تر قرآن مجید، تبلیغ ہے قرآن کی. کہیں جا کر کوئی بات پیش کی ہے، آیات قرآنی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. معلوم ہوا فلاں جگہ کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں پہنچے، میرے پاس ایک کلام ہے جو میں پیش کرتا ہوں، کلام الہی سنایا جا رہا ہے. تذکیر ہے قرآن کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، انذار ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں. انذر بہ اور بشر بہ اور ذکر بہ، اسی کے ذریعے تذکیر کیجئے، اسی کے ذریعے سے تبشیر کیجئے، اسی کے ذریعے سے انذار فرمائیے، اسی کی تبلیغ کیجئے. دعوت ہو تو اس کی ہو، گویا کہ مرکز و محور جو ہے اس کا وہ قرآن حکیم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیات ساتھ لایا. دوسری بات یہ، کیونکہ لفظ انقلاب بار بار آیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انقلابی جد و جہد کے بعد مراحل تو وہ ہیں جو تمام انقلابات میں مشترک ہوتے ہیں. دعوت، تنظیم، تربیت، تصادم، ہر انقلاب کے لازمی مراحل. لیکن انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد کیا ہے، اور جو جماعت اس دعوت کو قبول کر رہی ہے اس کی تربیت کا اصول کیا. یہاں سے ممیز ہو جائے گے، راستے جدا ہو جائیں گے. ایک صالح انقلاب ہوگا، ایک فاسد انقلاب ہوگا. ایک انقلاب وہ ہے جو خدا واحد کی پرستش کی دعوت پر اس کی بنیاد، آخرت کے یقین پر اس کی بنیاد، اعمال صالحہ اس میں اولین قدم پر ہے. انسانی ہمدردی، سچائی، یہ اس کے اندر پری ریکویزٹس ہیں، ابتدائی لوازم ہیں. ایک دعوت وہ ہے جس میں کسی قوم کی قومی اصلیت کو ابھارا گیا، جس میں کسی نسل کی نسلی عصبیت کو اپیل کیا گیا، جس میں طبقاتی شعور اجاگر کیا گیا. زمین و آسمان کا فرق یہاں سے پڑے گا. ورنہ یہ کہ دعوت، یہ تو لفظ مشترک ہے، انہیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی ہوگی، انہیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی ہوگی. کوئی سیاسی ہنگامہ، کوئی قومی نعرہ، کوئی طبقاتی کشمکش کی علمبرداری، یہ راستہ اور قولوا لا الہ الا اللہ، یہ راستہ اور. مانو آخرت کو، تیاری کرو اس کی جواب دہی کی.
پاک کرو اپنے آپ کو رذائل اور ذمائم اخلاق سے، اور مزین کرو اپنی زندگیوں کو محاسن اور مکارم اخلاق سے. یہ دعوت ہے. تو فرق جو ہے وہ یہاں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں یہ بار بار لفظ انقلاب کی تکرار سے آپ اس فرق کو بھول نہ جائیں، نظر انداز نہ کریں کہ نسبت خاص رابع عالم پاک. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، مذہبی تبلیغ جو ہوتی ہے دنیا میں عام طور پر وہ سوسائٹی کے پست طبقات کی طرف ان کی مظلومیت میں ذرا سی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ان کے سامنے آئیے اور ان کے نام بدلوا لیجیے. کوئی سابقہ لاحقہ نام میں لگا اور آپ نے رجسٹر میں درج کر لیا کہ ہم نے اتنے عیسائی بنا لیے. انقلابی دعوت جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کے جو سب سے اونچے طبقات ہیں ان سے خطاب کرتی ہے. ذہین ترین عنصر وہ عقلی بنیاد پر اپنی دعوت کو پیش کرتی ہے. ایک نظریہ اور ایک فلسفہ ہے اور اس کو قبول کرنے والے ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقہ ہے. چنانچہ دیکھیے ابھی میں نے نام گنوائے، یہ اس سوسائٹی کا مکھن تھے. ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر، سعید ابن زید، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں دو طبقات اور بھی ہوتے ہیں جو پیش قدمی کرتے ہیں. اعلیٰ ترین طبقات میں سے تو جو بالکل بہت ہی صالح طبیعت کے لوگ ہوں گے وہ آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں مفادات کی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں. قائل ہو جاتے ہیں کہ بات درست ہے، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنا رتبہ اور اپنا مقام اور مرتبہ، اپنی وجاہت، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جو بہت ہی صالح مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، وہ ان میں سے چھٹ کر آ جاتے ہیں، اور یہ ہے مکھن. اس کے بعد دو طبقات اور ہیں. ایک نوجوانوں کا طبقہ کہ جن میں ابھی وہ مصلحت کوشی اور مصلحت بینی جو ہے وہ ان پر مسلط نہیں ہوئی ہوتی، ولولہ ہوتا ہے. بات قبول کی اور اس کے لیے ہر بعد مجدھار میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسرا وہ طبقہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا ہو، اس لیے کہ اس کو کوئی بندھن نہیں، اس کے پاؤں میں کوئی بیڑی نہیں، وہ دعوت حق کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتا ہے. چنانچہ ابتدا میں آپ دیکھیں گے یہی تین طبقات ہیں جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں پیش قدمی کرتے ہیں. یا تو چوٹی کا طبقہ ہے جس کے میں نے نام گنوائے آپ کو، لیکن یہ چند ہیں، اگرچہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ ایک ایک لاکھ کے برابر ہے. یا پھر نوجوان ہے بالکل، اور یا پھر وہ طبقہ جو انتہائی دبا ہوا، پسا ہوا، مظلوم و مقہور، جس کا کوئی حق اس معاشرے میں نہیں تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ. بلال ایمان لائے، ابو فقی ایمان لائے، خباب بن الارت ایمان لائے، لونڈیاں ایمان لا رہی ہیں، علی یاسر ایمان لے آئے ہیں. اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ اس فاسد نظام کی اب ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے، اس کا رد عمل. جب وہ یہ نظام دیکھتا ہے کہ ہمارے استہزاء اور تمسخر سے اور چٹکیوں میں اڑانے سے تو بات ختم نہیں ہوئی، یہ دعوت تو پیش قدمی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمیشہ دوسرا جو حربہ ہوتا ہے وہ تشدد کا ہوتا ہے، پرسیکیوشن. انہیں مارو، انہیں ستاؤ. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ پسنے والے یا غلام اور یا نوجوان. کوئی خباب بن الارت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے اور ننگی پیٹھ ان کو لٹا دیا گیا. باز آؤ. کوئی بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر پیٹھ کے بل لٹا کر اور سینے کے اوپر بھی ایک بھاری سل رکھ دی گئی، اور سورج، مکے کا سورج جس کو نہار پر ہے، یا کبھی گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے اور اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا گیا
کہ ذرا ان کو اوندے منہ گھسیٹو ان پتھروں، اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد احد۔ کوئی ابو جہل برچھا لیے کھڑا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عین کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، عین شرم گاہ میں برچھا مارا۔ پہلی شہید، پہلا خون راہ حق میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت یاسر کے والد، حضرت یاسر حضرت عمار کے والد، 4 سانڈ جوان اونٹ مضبوط رسے ان کے ساتھ باندھے ہوئے، ایک رسے سے ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، تیسرے سے ایک ٹانگ، چوتھے سے دوسری ٹانگ، اور چاروں کو ایک دم دوڑایا گیا کہ جسم کے پر۔ یہ ہے بہیمانہ تشدد جو ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ پیغام ربانی جو آپ کو ملتا تھا فاصبر، وہی آپ اپنے جانثاروں اور ساتھیوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر۔ سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اور سوائے اس کے کہ ہے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اور کھیلو۔ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ جنت کا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ خود یہ جو اعلیٰ طبقات کے لوگ ہیں ان میں سے بالخصوص نوجوانوں پر تشدد ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، انہیں ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹا اور دھواں دے دیا۔ ایک اور نوجوان ہے جن کو بالکل مادرزاد برانہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ تم نے اگر اپنے آبائی دین کو چھوڑا ہے تو ماں باپ کی کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے سب کچھ تج دیا، ٹھیک ہے میں سب چھوڑتا ہوں جاتا ہوں، آخری بات کہی گئی یہ کپڑے بھی انہی کے ہیں، ان کو بھی اتارو۔ اور برہنہ ماں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو کہا کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، یہ اس کی سزا ہے جو مجھے مل رہی، یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارا گیا اور بالکل مردہ سمجھ کر چھوڑا گیا، کہاں ان کا سٹیٹس اور ان کا معیار، اس کا ذرا ذہن میں تصور کیجیے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ابو جہل کہتا ہے عقبہ ابن معیط سے کہ ذرا جاؤ ان کی خبر لو، اور وہ چادر کو بل دے کر گردن میں پھندا بنا کر ڈالتا ہے، اور پھر جو اس کو بٹ دیتا ہے تو آنکھیں آپ کیوں بنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سنجے میں پڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل ہی کے کہنے پر جاتا ہے کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ لا کر اور ان کے کاندھے پر رکھ دو، اور رکھ دی گئی، جس کی بوجھ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ جو بہیمانہ تشدد ہے یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا سن 5 میں، یہ 5 نبوی ہے، آغاز وحی کے بعد سے سن 5 ہجری نہیں۔ چنانچہ ہجرت کی اجازت آئی، ہجرت حبشہ سن 5 میں ہوئی، 2 قافلے، پہلے قافلے کو لے کر 12 مرد اور 4 عورتیں حضرت عثمان گئے، ان کے ساتھ زوجہ محترمہ حضرت رقیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی۔ حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے لوط اور ان کی بیوی کے بعد، نوجوان جوڑا۔ دوسرا قافلہ 83 مرد 18 عورتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، گویا کہ سن 5 تک یوں سمجھ لیجئے کہ 125 افراد تو یہ جو ہجرت کر گئے، اتنے ہی ہوں گے جو مکے میں رہ گئے یا اس سے کم و بیش، تو یہ 5 برس کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن
دعوت جو ہے اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے وہی قرآن اور اس کی دعوت اور اس کی تعلیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سن 6 میں کچھ پاسا پلٹتا ہے. حضرت عمر ایمان لے آئے, حضرت حمزہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہما. کچھ مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوا. اور حضرت عمر کے ایمان میں ذہن میں رکھیے گا یہ بات, حضرت خباب بن الارت وہی جن کا ذکر میں نے کیا, جن کو ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا. اس واقعے میں آپ یہ پڑھیں گے جب حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر پر گئے اور دستک دی ہے تو وہی خباب بن الارت تھے جو حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید ابن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے. اور وہی قرآن تھا جس کو پڑھتے گئے ہیں حضرت عمر, اور عمر بدلتا چلا. دعوت کا مرکز و محور قرآن. میری کل اور اس سے پہلے کی 2 تقریریں اور یہ بات کہ اصل اساسی منہاج انقلاب کیا ہے. اب میں نے اگرچہ اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے لیکن بہت سے نکات رہ گئے. ممکن نہیں ہوتا ان تقاریب میں کچھ چیزوں کی وضاحت قدر ضرورت سے زائد بھی کرنی پڑ جاتی ہے, اس لیے کہ مجمع میں تو یہ ہوتا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے, تماشائی بھی, کچھ بات کو اور بھی واضح کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تحریر میں جامعیت ہو سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے عنوان سے ایک کتابچہ سمجھ لیجئے وہ موجود ہے جس میں یہ 3 نکات پورے طور پر اپنی امکانی حد تک میں نے واضح کیے ہیں. نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے, ختم نبوت کے لوازم کیا ہیں, اور حضور کے انقلاب کی بنیادی جو اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا. تو اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. اور چونکہ یہ ان 3 دنوں میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, اس وقت پڑھیں گے تو وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گی. یہ کہ میری تحریر کے بارے میں یہ شکوہ عام ہے کہ وہ ذرا ثقیل ہوتی. اس وقت اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں بہت سہولت. بہرحال ایک طرف تو یہ حضرت عمر حضرت حمزہ کا ایمان مسلمانوں کے لیے موجب تقویت ہوا, دوسری طرف وہ سرداران قریش بھی اور چونکے کہ یہ مشت خاک جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا طوفان بن رہا. لہذا یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرح کا الٹیمیٹم دیا گیا ابو طالب کو. قبائلی زندگی تھی, ذہن میں رکھیے. یہ کوئی علیحدہ ایک خاص معاملہ نہیں ہے ابو طالب کا جو ہوا ہے اس وقت حضور کے ساتھ. یہ قبائلی نظام تھا. ان کے ہاں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اور یہ شرافت بہرحال اس کا ثبوت دیا ابو طالب نے, اس کا انکار نہیں. بنی ہاشم کی سیادت اب ابو طالب کے پاس, اور قریش حضور پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ یہ قبائلی جنگ چھڑ جائے گی, بنی ہاشم کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی, بنی ہاشم کے چشم و چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا الٹیمیٹم گیا کہ بس ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یا تو راستے سے ہٹ جاؤ اور یا آؤ میدان جنگ میں. اس وقت چچا نے بھتیجے کو بلایا, بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اب ذرا کشم تصور سے دیکھیے, دنیاوی سہارا یہی ایک خاندان کا, اصل سہارا تو اللہ کا ہے, میں نے اسی لیے دنیاوی سہارا کہا. اور محسوس ہوا حضور کو کہ اب یہ ہٹ رہا ہے سہارا. آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن بالکل وہی بات
جو مدنی دور میں ہوئی ہے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے آپ کے فرزند کا، آنکھوں میں آنسو آئے. یہ ہے بشریت. زبان پر یہی ہم راضی ہیں اللہ کی رضا پر. پتھر کا نہیں ٹکڑا، یہی دل ہے، اس میں احساسات ہے، وہی انسانی احساسات، لیکن اس میں صبر، اس کے علی الرغم جھیلنا اور برداشت کرنا، یہی تو کمال ہے. آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اس وقت بھی، لیکن فرمایا یہی ہے کہ چچا جان یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کروں. چچا کی بھی آخر محبت جو تھی فطری اور طبی وہ ذرا جاگی. انہوں نے بھی اپنا وہ سانس برقرار رکھا. طے کر دیا گیا مقاطعہ کر دیا جائے بنی ہاشم کا، مکمل سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ. کوئی لین دین نہیں، کوئی ان کے ہاتھ میں چیز بیچی جائے گی نہ ان سے خریدی جائے گی. مجبور ہو کر وہ شیب بنی ہاشم کہہ لیں، شیب ابی طالب کہہ لیں، گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے. کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، کمپلیٹ بلاکیڈ. اور 3 برس تک یہ صورت حال ہے. سن 7، 8، 9 نبوی 3 سال ذہن میں. بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی، پتے تھے، کھا لیے گئے. کبھی کوئی ہمت کرتا ہے کسی وقت چوری چھپے رات کو کسی وقت کچھ پہنچا دیا تو پہنچا دیا، ورنہ نہیں. وہ وقت بھی آیا ہے کہ بچے بلک رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا. یہ ہے وہ مراحل جو آئے ہیں. میں پھر کہوں گا یہ سب کچھ اسی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر ہو رہا ہے، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری. یہ تو نہیں کہ حضور اللہ کے پیارے نہ تھے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا. دونوں باتیں ناممکن. لیکن پھر حجت کیسے قائم ہوتی مجھ پر اور آپ پر؟ بہرحال کچھ لوگوں کے اندر وہ انسانیت جو ہے اس کی دبی ہوئی چنگاری جاگی. وہ معاہدہ جو تھا مقاطعے کا اس کو پھاڑا. یہ سن 10 ہے، رہائی ملی. اب وہ وقت آیا ہے، یہ تیسرا دور ہوا کرتا ہے. استہزاء اور تمسخر چٹکیوں میں اڑانا نمبر 1، تشدد پرسیکیوشن نمبر 2. دونوں حربے ناکام ہو گئے. تیسرا حربہ ٹیمپٹیشن، لالچ، مصالحانہ انداز. سفارتیں آ رہی ہیں. اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی ہے. اپنے بھتیجے سے کہو جو مانگتا ہے مانگ لے، اس دعوت سے باز آ جائے. بادشاہ بننا چاہتا ہے بادشاہ بنا لے. اگر کہیں شادی کرنی ہے کسی گھرانے میں اشارہ کرے ہم شادی کرا دیں. دولت چاہیے انبار سیم و زر کے ان کے قدموں میں لگا دیں. پھر پیشی ہوئی. حضور نے فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑ دوں. لیکن دیکھیے کس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ذرا شیب بنی ہاشم کی سختی ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے بھی جب امتحان آتا ہے. سن 10 نبوی کو حضور نے عام الحزن کہا، غم و اندوہ رنج کا سال. ابو طالب کا بھی انتقال، قضیۃ الکبریٰ کا بھی انتقال. گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بندھانے والا ساتھی، دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات،
ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر پشت پناہ ایک شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں.